تو اس وقت جناب قاسم 2 سال کے تھے۔ 10 سال بعد کربلا کا واقعہ ہو رہا ہے، تو اس طرح 12 اور 13 سال کے ہیں جناب قاسم کربلا میں۔ اور جناب عبداللہ ابن حسن اس وقت میں دنیا میں تشریف لائے تھے، 1 ماہ کے تھے۔ جناب عبداللہ ابن حسن وہ بھی امام حسین کے سینے پہ شہید ہوئے ہیں۔ جب خنجر لے کر ظالم آگے بڑھا، امام حسن کے اس بچے نے جا کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے بچے کو چھڑاتے ہوئے جب تلوار چلائی تو کوہنی سے ہاتھ کٹا، اور کھال میں لٹکا ہوا ہاتھ امام حسین نے دیکھا۔ امام نے اپنے اس بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا، تو ایک اور ظالم نے تلوار اٹھائی امام حسین پر چلانے کے لیے۔ اس بچے نے خود کو آگے بڑھا کر تلوار اپنے اوپر لے لی۔ یہ بچہ امام حسن کا بیٹا حضرت قاسم کے علاوہ بات کر رہا ہوں، وہ امام حسین کے سینے پہ شہید ہوا ہے۔ اور جناب قاسم، کتنا پیار ہے امام حسین کو جناب قاسم سے، اس کا اندازہ ایسے ہو سکتا ہے کہ جب بھی آتے تھے نا، چچا مجھے جانے کی اجازت دیجیے، تو فرماتے تھے تم اپنی بیوہ ماں کا سہارا ہو، قاسم تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ واپس کر دیتے تھے۔ لیکن حضرت قاسم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جا رہے ہیں، اپنی اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، میں پیچھے رہ رہا ہوں۔ آگے کھڑے ہو گئے، چچا مجھے جانے دیجیے۔ تو جب فرمایا نا تم اپنی ماں کا سہارا ہو، تو کہا چچا میری ماں خیمے کے در پہ کھڑی ہیں اور مجھ سے کہہ رہی ہیں اب خیمے میں نہ آنا، اگر تم قربانی کو جا نہیں سکتے تو خیمے میں بھی نہ آنا۔ تو گلے لٹا کر، مقتل کی کتابوں کا بیان ہے، گلے لگا کر اتنا روئے امام حسین کہ دونوں غش کھا کے زمین پر آ گئے، اور کہا جاؤ خیمے میں جاؤ، میں بھی تمہارے پاس خیمے میں آتا ہوں۔ جناب امام حسین نے قاسم کو خیمے میں بھیجا، جا کے کہا ماں چچا اجازت نہیں دے رہے، چچا بار بار خیمے میں بھیج دیتے ہیں۔ جناب ام فروہ کو یاد آیا، جب میرے والی میرے شوہر حسن مجتبیٰ شہید ہو رہے تھے تو مجھے ایک تحریر لکھ کر دی تھی، اور کہا تھا جب مشکل ترین گھڑی آئے، تم سے مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو اس تحریر کو کھول لینا۔ جا کر صندوق سے وہ تحریر نکالی تو وہ خط تھا امام حسن کا امام حسین کے نام۔ اس میں لکھا تھا بھائی حسین، کربلا میں نہیں رہوں گا کہ تمہارے ساتھ اپنی جان کو قربان کروں، میری جانب سے میرے بچے قاسم کو قبول کر لینا۔ آپ سوچ سکتے ہیں جناب ام فروہ کا کیا حال ہوا ہوگا۔ ایک مرتبہ جیسے خوشی کی کیفیت، میرا مسئلہ حل ہو گیا، قاسم مسئلہ حل ہو گیا، قاسم اب جاؤ گے تمہیں پتا ہے تمہارا چچا تمہارے بابا سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ ادھر امام حسین خیمے میں داخل ہوئے، ادھر جناب ام فروہ نے کچھ نہیں بولا، وہ خط آگے دے دیا۔ امام نے بھائی کی تحریر کو ایک نگاہ میں پہچانا، اپنی آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا، پھر پڑھنا شروع کیا تو اس میں لکھا تھا بھائی حسین میری طرف سے قاسم کو قبول کر لو۔ فرمایا قاسم آؤ تمہیں تیار کریں، جیسے دولہا بناتے ہیں نا، جیسے دولہا کو سجاتے ہیں نا، ایسے حضرت قاسم کو حسین مولا نے خود سجایا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو رونے آئے اپنی آوازوں کو، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے، کیونکہ ائمہ اہل بیت حسین مولا پہ رونے کا حکم دیتے ہیں۔ بہت ساری احادیث ہیں، بہت ساری اقوال ہیں ائمہ اہل بیت کے۔ اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، امامہ سر پہ باندھا اور نقاب لگائی۔ اہل ممبر کہتے ہیں، اہل علم کہتے ہیں کہ نقاب اس لیے لگائی کہ چہرے پر معصومیت تھی،
چہرے سے حضرت قاسم کے نزاکت اور بچپنا ظاہر ہوتا تھا، کہیں دشمن بچہ سمجھ کے نہ مار دے۔ اور فرمایا قاسم یہ نقاب لگائے رکھنا، چہرے سے نقاب نہیں ہٹانا، دشمن بازو کا زور دیکھے، تلوار کی کاٹ دیکھے، تمہارا چہرہ نہ دیکھے۔ جی کیا حسن تھا جناب قاسم کے اندر۔ رو رہے ہیں نا، ایک جملہ سنا دوں آپ کو مختل کا۔ جب شام کے بازار سے کٹے ہوئے سروں کا قافلہ، اہل بیت اسرا کا قافلہ گزرنے لگا نا، تو ایک قیافہ شناس بھی اس بازار میں تھا، تو چہروں کو دیکھ دیکھ کے بتا رہا تھا یہ چہرہ جس کا ہے نا، اس کے اندر یہ صفات تھی، اس کا چہرہ بتا رہا ہے، اس کا چہرہ بتا رہا ہے۔ اچانک کسی نے کہا ایک سر گھوڑے کی گردن میں لٹکا ہوا ہے، وہ حضرت عباس کا سر تھا۔ نیزے کی انیب پہ رکتا نہیں تھا حضرت عباس کا سر۔ اہل دل یہ کہتے ہیں کہ جب سر نیزے پہ چڑھایا جاتا تھا نا، تو زینب کا کھلا ہوا سر یاد آ جاتا۔ اجر و کمال اللہ، اس لیے ٹکتا نہیں تھا، رکتا نہیں تھا حضرت عباس کا سر نیزے کی انیب پر۔ تو پھر حضرت عباس کے سر کو اجر و کمال اللہ گھوڑے کی گردن میں باندھا ہوا تھا۔ تو پھر کسی اور کی آواز آئی ایک اور بھی سر ہے، وہ بھی تو آگے دیکھو، وہ حضرت قاسم کا سر تھا۔ حضرت قاسم کے سر کو دیکھ کر کہنے لگا کف القد القمر، آؤ تم بھی آؤ، تم بھی دیکھو، دیکھو چاند ہے، اس کا حسن تو دیکھو کیسا ہے، چاند کا ٹکڑا ہے۔ جملہ کہہ دوں، مجلس میں مائیں بھی بیٹھی ہیں نا، اولاد والے بھی بیٹھے ہیں نا، جو دشمن کی نگاہ میں چاند ہو، وہ ماں کی نگاہ میں کتنا حسین ہوگا۔ اجر و کمال اللہ۔ میرے مولا حسین نے تیار کیا، جب گھوڑے پر بٹھایا نا تو رکابیں بڑی تھیں، پیر حضرت قاسم کے وہاں تک نہیں پہنچ رہے تھے، تو رکابیں کاٹ کے رکابوں کو چھوٹا کیا گیا۔ تلوار جب حمایت کرنے لگے تو تلوار بڑی تھی، تو حضرت قاسم کے لیے ایک خاص اسلحہ رکھا گیا۔ زرہ تو آئی نہیں تھی حضرت قاسم کے بدن پر، کوئی زرہ نہیں آ رہی تھی، بدن نازنین بدن تھا، نازنین بدن، رونے والوں اللہ کا کام بھی اللہ کا ہے، ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے ہاں بڑھاپے میں ضعیفی میں اسماعیل کی ولادت ہوئی، اللہ نے کہا اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا دو۔ حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ مولا علی کے ہاں غیرت مندی بہت تھی، ایک یہودی عورت کو بازار میں پٹتے ہوئے دیکھا تھا، 3 دن علی نے کھانا نہیں کھایا۔ جب کھانا آتا تھا نا کہتے تھے میں نے ایک عورت کو پٹتے دیکھا ہے، رو رہے ہیں نا۔ جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا، بابا سے کچھ نہیں مانگتی تھی، شوہر سے کچھ نہیں مانگتی تھی، جس کے مزاج میں مانگنا نہ ہو اسے بھرے دربار میں مانگنا ہوگا۔ عجیب امتحان ہے۔ امام سجاد کا بدن نازنین بہت تھا، نرم نرم ہاتھ تھے۔ جناب قاسم کا بدن نازنین بہت تھا، زرہ نہیں آ رہی تھی حضرت قاسم کو، تو بغیر زرہ کے بٹھایا ہے امام حسین نے اپنے بھتیجے کو، اور روانہ کرتے ہوئے ایسے رخصت کیا ہے جب خیموں سے نکلے ہیں نا جیسے بارات چڑھ رہی ہو۔ گئے ہیں قاسم میدان کربلا میں اور جا کر اپنا جہاد پیش کیا، بڑے بڑے پہلوانوں کو قتل کیا۔ جب بڑے بڑے پہلوانوں سے ارزق شامی، اس کے 3 بیٹے پہلوان تھے، شام کے پہلوان خاندان کے بچوں لڑکوں کو جوانوں کو مارا حضرت قاسم نے، اور پھر جب بڑے بڑے پہلوانوں کو مار دیا تو ایک شخص کی آواز آئی قاسم تمہارا تسمہ، تمہارے پیروں کا جوتے کا تسمہ کھل گیا ہے، اور بس یہ جملہ کہا وہاں سر پہ ایک گرز آ کے لگا۔ حضرت قاسم سے گھوڑے پہ ٹھہرا نہیں گیا تو گرتے ہوئے آتی چچا میری مدد کیجئے، عجیب رنگ ہے، اس جیسا منظر کبھی نہیں بنا۔ حسین فوراً گھوڑے پر بیٹھے، تلوار کھینچ کر کہا تم نے میرے بھتیجے کو اکیلا سمجھا ہے، تم نے میرے بھتیجے کو یتیم سمجھا ہے، یہ کہہ کے گھوڑا دوڑایا۔ دشمن یہ سمجھا کہ حسین نے حملہ کر دیا ہے، تو یہاں کے گھوڑے وہاں اور وہاں کے گھوڑے یہاں، اور ایک آواز آتی رہی چچا میری مدد کیجئے، چچا میری مدد کیجئے۔ عزادارو کربلا میں 2 بدن پامال ہوئے ہیں، گھوڑوں سے 2 بدن پامال ہوئے، ایک حسین کا بدن اور ایک حضرت قاسم کا بدن، مگر مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، ایک شہادت کے بعد پامال ہوا، اجر و کمال اللہ، ایک زندگی میں پامال ہوا۔ آواز دے رہے تھے چچا میری مدد کیجئے،
دھول اڑ رہی تھی، گھوڑوں کے دوڑنے سے دھول اڑ رہی تھی، آوازیں دیتے جا رہے تھے قاسم کہاں ہو؟ مگر جب دیکھا تو قاسم کا بدن پامال نظر آیا۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، بہت رو لیے مگر مجھے 2 منزلیں لینے دیجئے۔ امام حسین بیٹھ گئے اپنے بھتیجے کے پامال بدن کے قریب اور ایک مرثیہ پڑھا، تیرے چچا پہ بڑا گرا ہے، تو مدد کو پکارے اور تیرا چچا تیری مدد نہ کر پائے۔ یہاں پر بزرگوں نے لکھا ہے کہ امام نے اپنی ابا بچھا دی، قاسم کے ٹکڑے بینے۔ سید ابن طاؤس نے لکھا ہے جو اتنا چھوٹا پست قد تھا، یعنی کم قد تھا، لمبا قد نہیں تھا جس کا، اس کا بدن اتنا لمبا ہو گیا تھا گھوڑوں کی ٹانگوں سے کہ امام نے جب اٹھایا تو امام نے پشت پر اٹھایا اور حضرت قاسم کے پیر زمین پہ خط بنا رہے تھے۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، تھکیں گے نہیں۔ لاشا لے کے چلے، جب لاشا لے کے خیموں کے سامنے آئے نا تو ساری بیویاں کھڑی استقبال کر رہی تھی جیسے بلا تشبیہ بارات کا استقبال ہو رہا ہو۔ لیکن امام نے عجیب منظر دیکھا کہ سب بیویاں تو کھڑی ہیں مگر اس بچے کی ماں نظر نہیں آ رہی۔ تو تعجب سے جناب زینب سے کہا، بہن زینب، بھابی ام فروہ کہاں ہے؟ تو ایک اور بی بی کی آواز آئی، جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی نا تو بی بی پشت خیمہ پہ چلی گئی تھی۔ اب ساری بیویاں وہاں جو گئی تو کیا دیکھا، پیشانی سجدے میں ہے اور جناب ام فروہ تسبیح پڑھ رہی ہیں، شکران شکرا حقا حقا۔ اجر و کمال اللہ، اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے، سوائے غم اہل بیت میں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ جناب ام فروہ تسبیح پڑھ رہی ہیں، شکران شکرا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ یہاں تسبیح مکمل ہوئی تو جناب زینب کی آواز آئی، بھابی آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ کیا بتائیں گے، قاسم کا لاشا لے کر آئے؟ فرمایا آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ جب آئی نا تو لاشا گنج شہیدہ میں پامال لاشا رکھا تھا۔ پہلے تو اپنے بچے کو غور سے دیکھتی رہی اور پھر دیکھ کے فرمایا، بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے، مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے۔ امام نے نہیں پوچھا بھابی اس کرتے کا کیا کریں گی جو تار ہو گیا، جو چاک چاک ہو گیا، مگر ماں کی آرزو تھی، حسین مجھے قاسم کا کرتا دے دو۔ امام حسین نے کچھ ہی دیر میں حضرت قاسم کا خون بھرا کرتا، تار چاک چاک کرتا حضرت ام فروہ کو دے دیا۔ بی بی نے اسے جا کر خیمے میں رکھ دیا۔ عصر عاشور خیمے لوٹے۔ ابھی آپ تابوت کی زیارت کریں گے۔ مدینے میں امام حسن کا تابوت تو اٹھا مگر تابوت کو تیر مارے گئے۔ کیا قسمت ہے دونوں بھائیوں کی، ایک کے بدن پہ تیر مارے گئے، ایک کا بدن تیروں پہ رہا۔ حسین کا بدن تیروں پر معلق رہا اور امام حسن کے بدن پہ تیر مارے گئے۔ ابھی آپ تابوت کی زیارت کریں گے، شبیہ تابوت کی زیارت کریں گے۔ خیال رہے اس امام کا تابوت ہے جس کو زہر دیا گیا ہے، خیال رہے اس امام کے تابوت کی زیارت ہے جسے زہر دیا گیا۔ جب زہر کے ذریعے کٹ کے جگر کے ٹکڑے آ رہے تھے نا تو فرمانے لگے، بھائی حسین میری بہن زینب کہاں ہے؟ تو جناب زینب کو خبر ہوئی تو آنے لگی نا تو امام نے فرمایا، تشت اٹھا لو، زینب سے میرے جگر کے ٹکڑے برداشت نہیں ہوں گے۔ میں اس مجمع کے ساتھ مل کر امام حسن سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، مولا آپ کی بہن بڑے حوصلے والی بہن ہے، یہ ٹیلے پہ کھڑے ہو کر حسین کو ذبح ہوتے دیکھے گی، یہ کبھی اپنے بھتیجے قاسم کا پامال لاشا دیکھے گی۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، آوازیں آزاد کریں گے۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے، سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ بڑا حوصلہ ہے جناب زینب کا۔ جناب زینب نے جناب ام فروہ، دیکھیں جناب زینب کے 2 بچے دونوں قربان ہوئے مگر اپنے بچوں پہ نہیں روتی تھی۔ جب کٹے ہوئے سر نظر آتے تھے نا چہرہ موڑ لیتی تھی۔ میرا سوال ہے کہ بی بی کے سینے میں ماں کا کلیجہ نہیں تھا؟ کیوں نہیں روتی تھی انہوں محمد کو؟ اس لیے نہیں روتی تھی کہ اگر زینب روئے گی تو ام لیلہ کے لیے کون سہارا بنے گا، ام فروہ کے لیے کون سہارا بنے گا، ان بیویوں کے لیے کون سہارا بنے گا۔ لیکن جب مدینے گئی نا اپنے گھر پہنچی تو 2 خالی بستر بچھے ہوئے دیکھے تو اتنا بلند گریہ کیا کہ پورے محلے کی عورتیں رونے کے لیے گھر میں آ گئیں۔ مروان ابن حکم گزر رہا تھا، اس کی اونٹنی بھی بھر گئی، کہنے لگا یہ کون عورت ہے جو رو رہی ہے؟ کہا یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ کہنے لگا اس کا حق بنتا ہے کہ ایسے ہی روئے۔
جس کے ایسے بچے مارے گئے ہوں. بیوی ام فروا نے اجر و قبل اللہ بیوی ام فروا نے وہ کرتا خیمے میں لے جا کے رکھ دیا. عصر عاشور خیمے لٹے, تبرکات لٹے. یہ قافلہ کوفے سے شام گیا, شام میں اسیر ہوا, اسیری سے رہائی پائی, رہائی کے موقع پہ تبرکات واپس آئے. ہر بیوی نے اپنی اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی بھی ہے. جناب ام فرما نے بھی اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی بھی ہے. یہ قافلہ کربلا گیا, کربلا سے مدینہ گیا. جب مدینہ پہنچی نا, بار بار کہنے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ. بس مجلس مکمل کر رہا ہوں. کہنے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ. بی بی ام فروا زوجہ امام حسن حضرت قاسم کی مادر گرامی فرمانے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ. بی بی کا اونٹ جنت البقیع لے کر گئے تو قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھی, گٹھڑی کھولی, خون بھرا کرتا نکالا, امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا اور ایک مرثیہ پڑھا, اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لے کر آئے. قاسم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا. ماتم حسین